گزشتہ رات کے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے شبخوں نے چنگیز خان کو زیادہ غضبناک اور خونخوار بنا کر رکھ دیا تھا۔ اسے فتح کرنے کے لیے چنگیز خان نے نئے سرے سے لکڑی کے برج تعمیر کیے۔ برجوں کو روغن نطف کی آگ سے بچانے کے لیے اس نے ان لکڑی کے برجوں پر جانوروں کو ذبح کیا اور ان مویشیوں کی بھیگی ہوئی کھالوں کو اس نے برجوں پر آگ سے بچانے کے لیے مڑ دیا تھا۔ اس طرح یہ کھال چڑے برج بڑھتے ہوئے منگول بامیان کے قلعے کی فصیل کے قریب پہنچ گئے۔ پھر انہی برجوں سے کام لیتے ہوئے منگولوں نے بامیان کے قلعے کی دیواروں میں ایک شگاف ڈال دیا تھا۔ بس یہ شگاف ڈلنا تھا کہ منگول اچانک بند توڑ دینے والے سیلاب کی طرح بامیان شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ منگولوں کا شہر میں داخل ہونا تھا کہ اس شہر کے اندر ایک عذاب اور قیامت کا سما برپا ہو گیا۔ جو بھی سامنے آیا تہہ تیغ کر دیا گیا، مسجدوں اور مکانوں کو مسمار کر دیا گیا، یہاں تک کہ بامیان شہر آنے والے دنوں میں غم کا شہر کے نام سے مشہور ہوا۔ قلعہ بامیان کو فتح کرنے کے بعد چنگیز خان نے اپنے لشکر کے ساتھ وہیں قیام کر لیا تھا۔ پھر اپنے لشکریوں کو چند دن کا آرام دینے کے بعد اس نے ایک بار پھر چارمغان کی سرکردگی میں ایک بہت بڑا لشکر سلطان جلال الدین پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ دوسری طرف سلطان جلال الدین کو بھی چنگیز خان کے ان ارادوں کا علم ہو چکا تھا اور ان کے جاسوس انہیں خبر کر چکے تھے کہ چنگیز خان کا جرنیل ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے۔ چنانچہ چارمغان کا مقابلہ کرنے کے لیے سلطان نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کیا اور بروان شہر کی طرف بڑھا تاکہ راستے میں ہی چارمغان کو وہ شکست دے سکے۔ بروان شہر سے باہر ہی سلطان اپنے لشکر کے ساتھ منگولوں کے جرنیل چارمغان کی راہ روک کر کھڑا ہوا۔ چارمغان کو جب خبر ہوئی کہ سلطان جلال الدین بست سے اٹھ کر اس پر حملہ آور ہونے کے لیے بروان شہر کے قریب آ گیا ہے، تب اس پر بہت ہی برا اثر پڑا اور سلطان جلال الدین کی جرت مندی اور دلیری اس پر غالب آ گئی۔ اب اس کے لشکری بھی کسی حد تک خوفزدہ اور کم ہمتی کا شکار ہو گئے تھے۔ سابق حاکم ہرات امین الملک، افغان سردار سیف الدین اغراق، حاکم بلخ ملک ظفر اور حاکم اغاتا کزلک چونکہ اپنے چھوٹے چھوٹے لشکروں کے ساتھ اس کے ساتھ مل چکے تھے، لہٰذا سلطان کے لشکر میں خاطر خواہ اضافہ ہوا تھا۔ اس کی بنا پر اب سلطان نے منگولوں کے ساتھ کھلے میدانوں میں جنگ کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ بامیان شہر سے باہر منگول سردار چارمغان کی راہ روکنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کو جنگ کرنے کے لیے صف آرا کیا۔ لشکر کا درمیانی حصہ سلطان نے اپنے پاس رکھا اور اپنی مدد اور اپنی معاونت کے لیے اسی قلب لشکر میں پاسبانوں کے سپہ سالار اور خان کو بھی رکھا گیا تھا۔ لشکر کا دایاں پہلو سیف الدین اغراق کی سرکردگی میں دیا گیا تھا، جبکہ حاکم بلخ ملک مظفر کو اس کا نائب مقرر کیا گیا تھا۔ لشکر کا بایاں حصہ امین الملک کی سرکردگی میں دیا گیا، جبکہ حاکم اغانیہ حسن کزلک اس کی مدد کے لیے مقرر کیا گیا۔ سلطان جلال الدین کی طرف دیکھتے ہوئے منگول سردار چارمغان نے بھی اپنے لشکر کی صفیں درست کرتے ہوئے اسے جنگ کے لیے ترتیب دینا شروع کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جنگ شروع ہوئی۔ ابتدا منگولوں نے ہی کی تھی۔ منگول سردار چارمغان اپنے ماتحت کام کرنے والے منگول سرداروں کے ساتھ دھوپ اور دھول میں بکھری درشتی اور تلخی، پتجھڑ کی اندھی رت اور بیداری سے محروم کر دینے والے خوابوں کی طرح سلطان جلال الدین کے لشکر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ منگولوں کا یہ حملہ انتہائی خونخوار اور درندہ صفت تھا، تاہم سلطان جلال الدین نے بڑی مہارت سے اس حملے کو روک دیا۔ منگولوں کے حملے روکنے کے بعد وسطی حصے سے جب اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے ساتھ سلطان زمین کے روشن رخساروں کو ویرانوں اور دیولاخوں میں تبدیل کر دینے والے حسرتوں کے انبار اور زندگی کی محرومیوں کی طرح حملہ آور ہونا شروع ہوا، اور دائیں طرف سے سیف الدین اغراق نے انتہائی کرب اور دکھ کی محرومیوں، رنج اور کچلی خواہش کی طرح منگولوں پر ضرب لگانا شروع کی، اور دوسری طرف سے امین الملک نے اپنے منفی کردار کی پوری خونخواری اور سکون برباد کر دینے والی حرص و ہوس کی تلخی کی طرح جب منگولوں پر نزول کرنا شروع کیا تو منگول شجاعت اور دلیری اور اپنے لڑنے کی ساری روایات بھول کر افراتفری کا شکار ہونے لگے تھے۔ لڑائی اب اپنے عروج پر آ گئی تھی۔ چاروں سمت اس طرح گرد کے بادل اڑ رہے تھے جیسے مویشیوں کے چراگاہوں سے پلٹتے وقت گرد و غبار کے طوفان اٹھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد سلطان اور اس کے ساتھی سپہ سالاروں نے انفرادی طور پر منگولوں پر چھا جانا شروع کر دیا تھا۔
یہاں تک کہ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد منگولوں کی حالت سلطان کے سامنے زندگی کے قفس میں موت کے منتظر شب کے اسیر ساعتوں اور دل آزار مکروہ دقیقوں جیسی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ منگولوں کے سردار اور سالار چارمغان اور اس کے ماتحت کام کرنے والے چھوٹے سالاروں نے جب دیکھا کہ سلطان کی سپہ سالاری میں لڑنے والے مسلمانوں کا لشکر ان پر لمحہ بلمحہ غالب آتا چلا جا رہا ہے، تو ایک بار انہوں نے اپنی پوری قوت یکجا کرتے ہوئے وحشی انداز میں نعرے مارتے ہوئے سلطان کے لشکر پر حملہ کیا۔ یہ ان کی آخری کوشش بھی ناکام ہوئی، بلکہ ان کی اس کوشش نے سلطان اور ان کے سالاروں کو زیادہ برانگیختہ کر دیا تھا، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر جوان جذبے کے ساتھ منگولوں پر حملہ آور ہونے لگے تھے۔ اس طرح جب جنگ تھوڑی دیر تک اور جاری رہی تو منگولوں کو بے پناہ نقصان اٹھانا پڑا۔ چارمغان نے جب دیکھا کہ اگر یوں ہی جنگ جاری رہی تو سلطان کے لشکری پوری طرح اس کے ماتحت کام کرنے والے منگولوں کا خاتمہ کر دیں گے، لہٰذا وہ اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر اس جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ سلطان کے ہاتھوں منگولوں کی پہلی اور ایک بڑی شکست تھی۔ چنگیز خان اپنے باقی ماندہ لشکر کے ساتھ ابھی تک بامیان قلعے کے نواح میں قیام کیے ہوئے تھا۔ اسے جب اپنے لشکر اور جرنیل چارمغان کی بدترین شکست کی خبر ملی تو وہ چوکنا ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ جلال الدین سے لڑنا اتنا آسان نہیں۔ گزشتہ جنگوں میں بڑی آسانی سے وہ شہر پر شہر فتح کرتے ہوئے انہیں آگ لگاتے رہے تھے۔ پھر جب چنگیز خان کو یہ بھی خبر ہوئی کہ چارمغان کے لشکر کے مقابلے میں سلطان کے کل لشکر کی تعداد کافی حد تک کم تھی، تو چنگیز خان نے اپنے چند جاسوس اور مخبر اس ارادے سے روانہ کیے کہ وہ سلطان کی ذات اور اس کے لشکر کے متعلق مکمل معلومات چنگیز خان کو فراہم کریں، تاکہ انہی اطلاعات کی روشنی میں چنگیز خان سلطان جلال الدین پر آخری اور فیصلہ کن ضرب لگائے۔ چند ہی یوم بعد چنگیز خان کے یہ 4 مخبر سلطان اور اس کے لشکر سے متعلق معلومات فراہم کرنے کے بعد لوٹے۔ جب یہ 4 مخبر چنگیز خان کے سامنے پیش کیے گئے تو چنگیز خان نے پہلے ان 4 کی خوب آوبھگت کی، پھر ان 4 کو اپنے سامنے بٹھایا۔ اس وقت چنگیز خان کے ساتھ اس کے 4 بیٹوں کے علاوہ صوبدائی اور دوسرے بڑے سالار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر چنگیز خان نے اپنے سالاروں کو مخاطب کر کے کہا، اب تم مجھے ان اطلاعات سے آگاہ کرو جو تم حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہو۔ سب سے پہلے میں جلال الدین کی ذات سے متعلق سننا پسند کروں گا، اس لیے کہ میں نے عام لوگوں سے سن رکھا ہے کہ وہ بڑا شجاع، بڑا دلیر اور جری جوان ہے۔ اس پر ان 4 مخبروں میں سے ایک کہنے لگا، خان اعظم، جہاں تک سلطان جلال الدین کا تعلق ہے تو اس کا رنگ صاف، قد درمیانہ ہے، ترکی اس کی مادری زبان ہے، لیکن فارسی بھی بڑی تیزی اور روانی سے بولتا ہے۔ وہ بڑا رحم دل اور لوگوں کے قصوروں سے درگزر کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ وہ بڑا انصاف پسند اور غریب نواز ہے۔ وہ فوج سے حد درجہ پیار کرتا ہے اور جہاں تک اس کا بن پڑتا ہے انہیں خوش و خرم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ خان اعظم، اس کے ساتھ ساتھ سلطان جلال الدین بہت کم گو ہے اور غیبت اور بدگوئی سے احتراز کرتا ہے۔ اگر کوئی ناگوار بات سنتا ہے تو صرف مسکرانے پر اکتفا کرتا ہے۔ خان اعظم، اپنے باپ علاؤالدین کے برعکس یہ سلطان جلال الدین خلیفہ کا بے حد درجے احترام اور عزت کرنے والا ہے۔ وہ اپنی گفتگو کے دوران جب خلیفہ کا ذکر آتا ہے تو اسے امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، ہمارے آقا اور سردار کہہ کر مخاطب کرتا ہے اور خود کو اس کا فرما بردار اور غلام خیال کرتا ہے۔ خان اعظم، اس کے علاوہ نیا سلطان جلال الدین بڑا عالی ظرف، بلند حوصلہ مند اور مدبر انسان ہے۔ اس کی زندگی میں کئی ایسی مثالیں موجود ہیں، جب بھی کسی شخص نے سر جھکا دیا، فی الفور اس کے تمام قصور اور کوتاہیاں معاف کر کے رکھ دیں۔ اتنا کہنے کے بعد جب تھوڑی دیر کے لیے وہ مخبر رکا تو اس بار دوسرا مخبر بولا، خان اعظم، جہاں تک ہم نے سلطان جلال الدین کی ذات کا احاطہ کیا ہے، اس کے مطابق سلطان جلال الدین بڑا بہادر، جنگجو، شریف النفس سپاہی ہے۔ جب تک اس کا باپ زندہ رہا وہ اپنے باپ کا انتہائی فرما بردار اور اطاعت شار بیٹا بن کر رہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مرنے والے سلطان علاؤالدین کے تاج و تخت کا ایک نہایت قیمتی اور تابدار ہیرا ہے۔ لوگ اسے جرت اور بہادری میں رستم اور اسفندیار کا ہم پلہ کہتے ہیں۔ اسے فنون حرب کا ماہر اور حد درجہ بیدار مغز انسان خیال کرتے ہیں۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صرف سلطان جلال الدین ہی منگولوں کا بے جگری کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے۔ جلال الدین کے مقابلے میں اس کے بھائی حد درجے کوتا اندیش اور عیش و عشرت کے دل دادا ہیں اور خود غرض بھی ہیں۔ خان اعظم، میں یہاں یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ ہر چند سلطان نہیں چاہتا کہ اس کے باپ کے دور ابتلا میں عضو معطل کی طرح
باپ کے ساتھ مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق میں ہم منگولوں کے آگے بزدلوں کی طرح بھاگتا پھرے اور دھکے کھاتا پھرے، بلکہ اس کی خواہش تھی کہ وہ کسی محاذ پر ڈٹ کر ہم لوگوں کا مقابلہ کرے اور فیصلہ اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن خان اعظم باپ کے احترام کے پیش نظر سلطان جلال الدین نے اپنے باپ کی غلط خواہش سے سرتابی تک کی جرت نہ کی۔ کہتے ہیں کہ وہ انتہائی فرما بردار اور انتہائی تابعدار بیٹا ہے۔ اس کے بعد چنگیز خان کا تیسرا مخبر بولا، خان اعظم، سلطان جلال الدین کے بارے میں عام لوگوں کا خیال ہے کہ جلال الدین کا باپ سلطان علاء الدین اپنی بد خصلت کی وجہ سے تمام قرب و جوار کے حکمرانوں میں حد درجہ بدنام تھا، اور جس قدر وہ بدنام تھا ویسے ہی یہ جلال الدین لوگوں میں ہر دل عزیز ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جلال الدین کے باپ سلطان علاء الدین نے اپنے عہد اقتدار میں سلجوقی سلطنتوں کی خود مختاری ختم کر دی تھی اور وہ معمولی باج گزار بن گئے تھے۔ اس طرح علاء الدین بہت طویل عرصے تک ترکمان خطا کو 30,000 دینار سالانہ خراج دیتا رہا، پھر بعد میں وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت تک ان کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک علاء الدین کے وہ باج گزار نہ بن گئے۔ تقریباً یہی صورتحال خلیفہ کو بھی پیش آئی۔ علاء الدین کا ارادہ بغداد پر حملہ آور ہونے کا بھی تھا، لیکن یلغار سے بغداد اس لیے بچ گیا کہ بعض قدرتی حوادث سلطان کے آڑے آ گئے۔ خان اعظم لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ مرنے والے سلطان علاء الدین کے مر جانے کے بعد مسلمانوں اور منگولوں کے درمیان جنگوں کے نتائج مختلف ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سلطان علاء الدین نے اپنے دور حکومت میں امن پیدا کرنے اور منافرت کو دور کرنے کے لیے اپنے رویے میں خوشگوار تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جس وقت علاء الدین منگولوں کے ساتھ موت حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا، اڑوس پڑوس کے مسلمان حکمرانوں کو یہ خیال تھا کہ وہ اس کی مدد کرتے، لیکن چونکہ علاء الدین کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا لہٰذا وہ اس کی مدد کو نہیں آئے، اور نہ ہی علاء الدین نے مسلمان حکمرانوں کے ساتھ مراعات اور اپنائیت کا رویہ اختیار کیا کہ یہی حکمران ہمارے خلاف اس کے دست و بازو بن جاتے۔ علاء الدین کے غلط رویے ہی کی وجہ سے لوگوں کا خیال ہے کہ منگولوں کے مقابلے میں اس کی کسی بھی مسلمان حکمران نے مدد نہیں کی۔ علاء الدین کی رسوائی اس کی مسرت اور شادمانی کا باعث بنی رہی۔ علاوہ ازیں ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ ان کی تمام ہمدردیاں ہم منگولوں کے ساتھ تھیں، اور وہ آپ کو خط لکھ لکھ کر سلطان علاء الدین کے خلاف اکساتے، جاسوسی کرتے اور اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے رہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود سلطان علاء الدین نے ہر موقع پر اپنی ذات کا احتساب نہیں کیا، کبھی بھی یہ نہ سوچا کہ اس خانہ جنگی کے طرز عمل کا نتیجہ کیا ہوگا۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ ملک صرف تلواروں سے فتح نہیں ہوا کرتے، مصلحت اندیشی اور حسن تدبیر سلاطین کا سب سے بڑا، سب سے اہم ہتھیار رہا ہے۔ جنہوں نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ لوگ یہ بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اب جب کہ سلطان علاء الدین مر چکا ہے اور اس کی جگہ اس کا بیٹا جلال الدین سلطان بنا ہے، تو وہ اپنے باپ کے رویے کی وجہ سے کوتاہیوں کی ضرور تلافی کر کے رہے گا، اور علاء الدین نے جو منگولوں کے آگے بھاگ کر مسلمانوں کے دامن میں صرف رسوائیاں ہی ڈالی ہیں، لوگوں کا خیال ہے کہ جلال الدین ایسا نہیں کرے گا، بلکہ وہ ہر جگہ ڈٹ کر اور جم کر منگولوں کا مقابلہ کرے گا اور اپنے باپ کی رسوائیوں اور شکستوں کے داغ دھونے کی کوشش کرے گا۔ اس تیسرے مخبر کے خاموش ہو جانے کے بعد چنگیز خان کا چوتھا مخبر بولا، خان اعظم، اس وقت سلطان جلال الدین کے لشکر کی حالت بڑی مضبوط اور مستحکم ہے۔ گو ہمارے آگے بھاگتے ہوئے سلطان جلال الدین جو کہ خوارزم شہر سے نکلا تھا، اس وقت اس کے ساتھ مٹھی بھر سپاہی تھے، لیکن اب اس کے لشکر میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ سب سے زیادہ اس کے لشکر میں 2 قوتیں شامل ہوئیں۔ پہلی قوت کا نام اور خان اور دوسرا پاسبانوں کا سپہ سالار کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اور خان بنیادی طور پر اترار شہر کا رہنے والا ہے۔ اس کا ماموں اترار کا قلعے دار تھا جو ہمارے ساتھ جنگ میں مارا گیا ہے۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی بیٹی خان سلطان اسی اور خان سے منسوب تھی۔ یہ نوجوان بلا کا جنگجو، بہادر، دلیر، قوی اور دینی جذبہ رکھنے والا نوجوان ہے۔ اپنے لشکر کے ساتھ وہ سر پر کفن باندھ کر منگولوں کے سامنے آنے کی جرت رکھتا ہے۔ دوسری قوت کا نام پاسبانوں کے سپہ سالار کا کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق کوئی کچھ نہیں بتاتا۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص بھی بلا کا زیرک، دانشمند، موت اور آگ میں کود جانے والا ہے۔ جب یہ حملہ آور ہوتا ہے تو اپنے خون آلود اور جانفگار جذبے سے صفوں کی صفیں الٹ دیتا ہے۔ ان 2 طاقتوں کے شامل ہونے کے بعد
انہوں نے منقشلاغ شہر سے غزنی کی طرف کوچ کیا اور بست کے مقام پر اس نے پڑاؤ ڈالا۔ سلطان جلال الدین کی خوش قسمتی کے بست میں قیام کے دوران سلطان جلال الدین کی عسکری قوت میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ اس طرح کہ ہرات کا سابق حکمران امین الدین ایک بڑے لشکر کے ساتھ آ کر سلطان جلال الدین سے مل گیا۔ اس کے علاوہ افغان سپہ سالار جس کا نام سیف الدین اغراق ہے، وہ بھی ایک خاصے بڑے لشکر کے ساتھ سلطان سے آن ملا۔ اس کے علاوہ سابق حاکم بلخ ملک مظفر، سابق حاکم اغانیہ اور کچھ غوری اور سلجوقی چھوٹے چھوٹے سالار بھی اپنے دستوں کے لے کر سلطان کے لشکر میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس طرح منقشلاغ سے بست تک پہنچے تو سلطان کے لشکر میں خاصا اضافہ ہو چکا تھا، اور اپنی اسی طاقت اور قوت کو استعمال کرتے ہوئے سلطان نے بروان شہر سے باہر ہمارے سردار چارمغان کو شکست دی ہے۔ اپنے ان مخبروں سے یہ سارے حالات سننے کے بعد چنگیز خان کچھ دیر تک بڑے غور و فکر کے انداز میں سوچتا رہا۔ پھر اس نے چاروں مخبروں کو جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد چنگیز خان نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم میں سے صرف طلائی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ میرا ساتھ دے گا۔ میں ابھی اور اسی وقت جلال الدین سے نمٹنے کے لیے بروان شہر کی طرف کوچ کروں گا۔ جوچی اور چغتائی میرے بچوں، تم پہلے کی طرح اطراف میں پھیل کر اپنے لشکر کے لیے خوراک وغیرہ کا بندوبست کرنے کا کام شروع کرو۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں جلال الدین کو بروان شہر میں بدترین شکست دوں گا۔ اس کے بعد اسے کہیں ٹکنے نہیں دوں گا اور کوشش کروں گا کہ اس کا خاتمہ کر کے رہوں، اس لیے کہ میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ جب تک یہ جلال الدین زندہ ہے، ان سرزمینوں میں منگولوں کے لیے وہ دو دھاری تلوار جیسے خطرات اور اندیشے منڈلاتے رہیں گے۔ اب تم اٹھو اور اپنے کام میں لگ جاؤ، میں تھوڑی دیر تک یہاں سے کوچ کروں گا۔ چنگیز خان کا یہ حکم سنتے ہی اس کے بیٹے اور سالار خیمے سے نکل گئے تھے۔ سلطان جلال الدین نے منگولوں کو شکست دینے کے بعد ابھی تک بروان شہر کے باہر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا، یہاں تک کہ چنگیز خان بڑی تیزی کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کرتا ہوا سلطان کے سامنے آن خیمہ زن ہوا۔ چنگیز خان کو چونکہ بامیان شہر میں اپنے پوتے کے مارے جانے کے علاوہ چارمغان کی شکست کا بھی سخت صدمہ اور افسوس تھا، لہٰذا آتے ہی اس نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرتے ہوئے جنگ کی ابتدا کر دینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ دوسری طرف سلطان جو خم ٹھونک کر چنگیز خان کے سامنے اپنی صفیں درست کرنے لگا تھا، لشکر کی ترتیب اس نے پہلے جیسی ہی رکھی تھی۔ وسطی حصے میں اس نے اپنے ساتھ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو ہی رکھا۔ لشکر کی دائیں طرف امین الملک اور لشکر کے بائیں بازو پر سیف الدین اغراق کو کماندار مقرر کیا گیا۔ حملے کی ابتدا ابھی چنگیز خان نے ہی کی تھی۔ چنگیز خان کا یہ پہلا حملہ ایسا خونخوار نہ تھا کہ سلطان کے لشکر کی اگلی صفیں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئیں۔ جب سلطان نے یہ حالت دیکھی تو سلطان اپنے چند دستوں کے ساتھ طوفانی طور پر دائیں بائیں اس سمت بڑھتا جہاں کمزوری کے آثار نمودار ہوتے۔ اس طرح اس نے دائیں بائیں اور آگے پیچھے بھاگ کر ایک بار پھر اپنی اگلی صفوں کو مستحکم کر لیا تھا۔ شام تک چنگیز خان کے ساتھ لڑائی ہوتی رہی، لیکن فیصلہ نہ ہو سکا۔ دونوں ہی لشکر پسپا ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ جب شام ہوئی تو جنگ بند کر دی گئی کہ کل پھر جنگ کے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوا جا سکے۔ دوسرے روز جنگ کی ابتدا کرتے ہی چنگیز خان نے بڑی عیاری سے کام لیا۔ دوسری صبح کو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو سلطان جلال الدین کے لشکریوں نے دیکھا کہ منگولوں کے لشکر سے تھوڑی دور ان کا ایک اور لشکر گھوڑوں کو دوڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ دراصل یہ سلطان جلال الدین کے لشکریوں کو مرعوب کرنے کے لیے چنگیز خان نے ایک چال چلی تھی۔ چنگیز خان کے حکم پر منگولوں نے پہلے دن کی لڑائی میں جو اپنے فوجی قتل ہو چکے تھے، ان کے گھوڑوں پر راتوں رات کپڑے اور لکڑیوں کے بت بنا کر گھوڑوں پر جما دیے تھے۔ دور سے یوں لگتا تھا گویا وہ بھی منگول سپاہی ہیں اور گزشتہ رات کے دوران کمک کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ سلطان جلال الدین کے لشکر نے جب دیکھا تو بددل ہو گیا۔ اس موقع پر کئی لشکریوں نے خوف اور ڈر کے مارے میدان سے ہٹنے کی کوشش بھی کی، بلکہ کئی سرداروں نے اس موقع پر سلطان جلال الدین کو مشورہ بھی دیا کہ ایسے خوفناک موقع پر پیچھے ہٹ کر اپنی جان بچانی چاہیے۔ لیکن سلطان جلال الدین چونکہ چنگیز خان کی فریب کاری کو سمجھ رہا تھا، لہٰذا اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے لشکر کو بیک وقت زوردار حملہ کرنے کا حکم دیا۔ گزشتہ روز کی جنگ میں منگولوں نے سیف الدین اغراق کی فوج کو بہت سخت نقصان پہنچایا تھا۔